فار اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے تھے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام علماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل وقت توانائیاں صرف کی، مہنگائی اپنے بتدریج بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ میں ایک خطا کار انسان یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچ جھرنے جو بلاخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا، کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی؟ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو زوری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایلسیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے، آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روز مرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہوتی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، سڑکوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو ایک اپنا دیتا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ کس طرح ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے، یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے۔ یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میں نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے
بجٹ میں یوتھ پیکج دیا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے ہم نے, اسپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے, جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں تسلسل ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف, اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے. ہم نے 300 کی بات کی, IMF نے کہا کہ 200 کا ہم مان لیتے ہیں, نہیں پڑھنے دی ہم نے. یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا. ایک بڑی حقیقی خدمت تھی. لیکن جب میں نے IMF سے کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے, نہیں بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے, تیل کے اوپر, ان کے بڑی گاڑیوں کے, پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر, اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے, موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا. انہوں نے کہا یہ آپ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے. میں نے پوری کوشش کی کیونکہ اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قدم کسی صورت میں منظور نہیں کریں گے. مگر اگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا, جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس پر خرچ ہوئے. تو کیا پاکستان تشکیل دار رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھی وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متمول ہو سکتا ہے. چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ آپ اس دنیا میں نہیں تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ, اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی, اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں, اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2, 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے میں آپ کا وقت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی. وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں. اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی, وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئی, کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں. اور اسی طرح جو باقی اقدامات سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی, عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر. جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا, جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ, اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف
شریف اپنی قیادت میں اپنے ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. اور یہ جان جوڑوں کا کام ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں. اور دیکھیے کہ صدر ظریف کی دیکھیے, تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں. کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے, پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی, یہ ہے وہ جبر. وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی اسٹیبلٹی آئی, معاشی ترقی آئی, جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے ان کے ذہن میں خاکہ ہے. وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے. اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا. اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود ہیں سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلے گی انشاءاللہ. لیکن بطور صدر مسلم لیگ نون سیاست میں بہت زیادہ مشکلات آپ نے یہ کر رہا تھا. اب آپ کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی اس کا خیال نہیں. اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. سوال یہ کہ اب کس بیانیے سے قدر مجھے کوئی اس کا خیال نہیں. کس بیانیے پہ کیا بیانیہ ہوگا انتخابی میدان میں آپ کر رہے ہیں, شروع کرنے لگے ہیں 21 اکتوبر سے باقاعدہ. دوسرا سوال کہ کچھ قائد کی واپسی میں کچھ قانونی مشکلات ہیں, اس کے بارے میں. پہلے سوال کا جواب میں دے دیا, ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے, سب کچھ بچ گیا. اگر نہ بچتی تو سوال کا جواب نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نہ خواستہ جو حال ہو سکتا تو میں نے پیش کر دیا. اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حال نہیں. ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو وہ دیا تشریف لائیں اور وہ آنے والا قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. میاں صاحب آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جن مسائل اور مشکلات کا شکار آپ ہیں اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی نظام لے کر آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی مسلم لیگ نون سے جوڑ رہا ہے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے پروگرام وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے. میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخم پر مرہم پٹی کریں گے اور پاکستان کی ترقی خوشحالی کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابدار بنانے کے لیے پاکستان کو ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو جو توقع ہے اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا. جی ابراہیم صاحب. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے دور میں ہمارا انٹرنیشنلی جو ریلیشن تھا چین سے دوست ممالک کے ساتھ. ایک سوال آپ نے بات کی تھی تسلسل کی, میں نے سارے دیکھی یہ ٹوٹتے تھے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا. میں نے سازش کی بات کی اور ساری باتیں بتا دی. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹریبیوٹ ہو. یہ آپ کی بات بھی درست ہے. اس کی مثالیں ایک پورب جواہر کی مثال ہے, لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی مثال ہے. جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی, قوم اکٹھی نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں میں نے مزاحیہ معیشت کی بات کی تو کس طرح اس کو پایا عدالت سے ٹکرایا گیا تھا. بعض یار لوگوں نے اسلام آباد میں جب میں آخری بات کر رہا تھا اپنے بڑے محترم صحافی بھائیوں سے اور
मीडिया के जो एंकर्स हैं सबसे, तो एक मोहतरम खातून बहन ने मुझे ये कहा कि वज़ीर साहब आप तो एस्टेब्लिशमेंट के 30 साल से आम का तारा है। उसका जो अखबारों में अगले दिन या टेलीविजन पर जो आया उसका मुझे दुख हुआ कि बात वही करनी चाहिए जो कही गई है। आप अपने पास से बात करेंगे तो ये सहाफत नहीं है, ये फिर जर्द सहाफत है। मैं बिल्कुल अपना लगी लपटी के बात बगैर बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आम का तारा हूँ जो आप कह रही हैं, तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में? अगर जनरल मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और अटक फ्लोट भिजवाया तो मैं भी वहाँ गया, वहाँ पर अडियाला में मैं भी वहाँ गया, लांडी जेल में मैं भी गया, गरीब नवाज में नवाज शरीफ साहब के साथ मैं भी गया। जब मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ, जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और हमारा डाका डाला गया हमारे इलेक्शन के ऊपर, तो मियाँ साहब को गिरफ्तार किया गया, मैं भी गिरफ्तार हुआ। 1 दफा नहीं 2 दफा हुआ, कमर की भी कोई परवाह नहीं की गई। कहने का मकसद ये है कि ये आम का तारा जो आप कह रहे हैं, मैं उसे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता, मतलब उसके नतीजे में मुझे क्या मिला ये बता दें आप जरा। साहब एक सवाल ये सब बहुत शुक्रिया। 2 हिस्से हैं इस सवाल के। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी आपके मुखालिफिन की जानिब से और वो कहते थे हमारा सियासत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक नया सिलसिला शुरू हो गया है इंटरव्यूज का। इंटरव्यू होते हैं 25-25 दिन के लिए, बंदा गायब होता है, उसका पता ही कुछ नहीं होता, और जब वो आता है तो उसकी जबान ही बदल चुकी होती है, सब कुछ ऐसा होता है। 2018 के इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों के बारे में कहते थे कि उनको फोन आते थे और वो पार्टियां बदल लेते थे। आज आपकी हरीफों के साथ ही हो रहा है। अगले इलेक्शन में अगर इस तरह इलेक्शन हुए क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और दूसरा सवाल, जहां पे लोगों के गायब होने की बात है, हमारे ही सहाफती बरादरी के एक हमारे सहाफी भाई इमरान रियाज खान आपके दौर के अंदर गायब हुए, 4 माह से भी जायद नहीं मिले। जब आए 22 किलो वजन उनका कम हो चुका था। आज वो जो जुमला मैं आपसे बोल रहा हूं, उनको ये जुमला बोलने में शायद 10 मिनट लगेंगे। उनकी हालत देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे? मुझे आपकी बात सवाल आपने सुना है, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे सब गुजारिश है कि ये जो बात आप करेंगे 25-25 दिन के लिए गायब हो जाती है और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक में नहीं, अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं, आप बेहतर जानते, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि 25-25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 12 अक्टूबर को मुझे नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इनमें तक कहा है और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। मेरा काश आप उसका भी जिक्र कर देते। हमने तो नवाज शरीफ को कभी किसी से गलत नहीं किया। हमने तो 9 मई को जाके अपना GSQ पे हमने नहीं करवाए, ना किसी को कहा, ना किसी को इसकी तरगीब दी। नवाज शरीफ को एक दफा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा अपना हथकड़ियाँ ली, अपना जलावतनियाँ हुई, जेलों में डाला गया। उन्होंने तो कभी अपना पार्टी के लोगों को उकसाया कि जाके लाहौर के कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करते। उन्होंने तो कभी किसी को कहा कि जाके वहाँ पर GSQ में जाके हमला करते। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खैर मांगी, उन्होंने हमेशा अफवाह पाकिस्तान शहीदों और गाजियों के लिए दुआ की, पाकिस्तान की जो तरक्की खुशहाली के लिए दुआ की। ये फर्क है। मियां साहब एक सवाल ले मुझे उसका नहीं, आपके दौर में आप बता रहे हैं, आपके दौर में नहीं मैंने नहीं ख्याल में हमारे You were the Prime Minister. You were the Prime Minister. नहीं, अगर आप कह रहे तो मैं आपकी बात की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं वो घर आ गए हैं। सर 4 महीने के बाद घर आए और उनकी हालत देखे तो ढांचा बन चुके हैं। अगर मुझे आप मौका देंगे मैं पता करके नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। मियां साहब एक सवाल ले लें, सिर्फ मियां साहब एक सवाल ले लें।
डिजाइन बताते उन्होंने बनाए हैं, पापा जॉन की स्टोरी है, ये आपने कबूल की। आपके दौरे हुकूमत में साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा के ऊपर आमद की स्टोरी है, उस साथी को जेल हो गई और बाद में आपने क्या उस स्टोरी के हवाले से इंक्वायरी कराई कि ये असासे उनके जायज हैं या नाजायज हैं, या आप बेख्तियार वज़ीर आज़म थे इन तमाम चीजों के हवाले से इंक्वायरी कराने के हवाले से? शायद असलम देखिए बात ये है, प्लीज आपका सवाल बड़ा रेलेवेंट है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं इंक्वायरी करता करूँ बतौर वज़ीर आज़म। उसका एक इदारा है, उसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब जिसे कहते हैं। ये अलग बात है कि इमरान नियाजी और नैब गठजोड़, ये इस्तिलाह मैंने दरियाफ्त की थी, जंगी में मैंने इसका जिक्र किया था आज से 4.5 साल पहले। वो जो गठजोड़ था उसने पाकिस्तान की जो तरक्की को तबाह बर्बाद कर दिया। वो सिर्फ नैब जो था वो हिज़्ब मुखालिफ के जो सियासतदान थे, जो अपोज करते थे उस हुकूमत को, ये उनके खिलाफ था। उनको सियासी तौर पर खत्म कर देने के मुतरादिफ था कि वो दोबारा सियासत में न आए और मिर्जा